بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ماہ رمضان کے روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں۔ آمنو، اے ایمان والو، کتبہ کا معنی ہے فرض کیے گئے۔ کیا کیے گئے؟ علیکم، تم پر، سیام، صوم کی جمع سیام ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر۔ اجل محترم، ماہ رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ کب فرض کیے گئے ہیں؟ کس وقت، کس زمانہ میں، کس سال میں ہم پر فرض کیے گئے ہیں؟ روزے ماہ رمضان کے 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کے بدلنے کے ہجرت سے 1.5 سال میں ماہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے، شعبان کی یعنی شعبان آتا ہے، پھر اس کے بعد ماہ رمضان آتا ہے، تو یہ ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد، یعنی ہجرت کی دوسری ہجری تھی، تو شعبان میں یہ روزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کیے گئے۔ تو اس وقت 10 شعبان تھی، مہینہ جو شعبان کا ہے، یہ چاند کی اس وقت 10 تاریخ تھی، ہم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ 1.5 ہجری میں قبلہ بدلنے کے بعد 10 شعبان کو ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ تو آج میں آپ کو ماہ رمضان کے روزے، ان کی اقسام، شرائط، سبب وغیرہ اسباب عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، روزے کی تعریف بھی عرض کروں گا اور تقسیم بھی عرض کروں گا اور سبب بھی عرض کروں گا، وجوب بھی عرض کروں گا، اور وقت اور شرط کے متعلق میں انشاءاللہ تفصیلی مسائل فقہ حنفی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ روزے کے معنی مطلب کیا ہے؟ جو شخص اہلیت روزے کی رکھتا ہو، وہ جو ہے نیت عبادت صبح سے سورج کے غروب ہونے تک کھانا اور پینا اور جماعت چھوڑ دے، یہ روزے کی اجل محترم نیت ہے۔ یہ مسئلہ فقہ کی کتاب کافی میں بھی موجود ہے اور عالمگیری کتاب میں بھی موجود ہے، اور وہ کئی قسم کے فرض، واجب، نفل روزے ہیں۔ یعنی ایک روزہ فرض ہے، دوسرا واجب ہے، تیسرا نفل ہے۔ تو میں آپ کو ان کی اقسام 9 ہے، میں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ فرض کی اب میں 2 قسمیں عرض کروں گا۔ ایک فرض معین ہے، جیسے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، یہ معین ہے، یعنی پہلی چاند سے، ماہ رمضان کے پہلے روزے سے لے کر آخری چاند دیکھنے تک شوال کا، یہ مسلسل متواتر روزے رکھنے فرض ہے۔ یہ ایک قسم ہو گئی۔ اگر تندرست ہے، مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، حیض نفاس والی عورت نہیں ہے، تو اجل محترم یہ مسلسل اور متواتر روزے رکھے گی، یہ فرض ہے، یہ روزے کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے، وہ غیر معین ہے۔ وہ غیر معین بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کفارے کا روزہ اور ماہ رمضان کے وہ روزے
جو قضا ہو گئے، یعنی نفاس عورت کو آ گیا، حیض عورت کو آ گیا، یا بیمار ہو گئی، یا آدمی بیمار ہو گیا سفر میں، جو ماہ رمضان میں قضا روزے ہو گئے اور اس کے ماہ رمضان کے بعد اس کی مرضی متواتر مسلسل رکھے یا ایک ایک کر کے رکھے، یعنی ایسا ایسا رکھے، ایک رکھ لیا پھر دوسرے دن چھوڑ دیا یا 3 دن چھوڑ دیا، اس کے بعد روزہ رکھ لیا، وہ غیر معین ہوتا ہے، معین نہیں ہوتا۔ معین کا مطلب ہے لگاتار مسلسل، اور غیر معین کا ہے کہ مسلسل متواتر نہ ہو، آپ کی مرضی آئے، ایک ماہ رمضان سے لے کر دوسرے ماہ رمضان تک روزے رکھ سکتا ہے یا رکھ سکتی ہے۔ اجل مطلب یہ غیر معین ہے، آپ سمجھ گئے، ایک روزہ معین ہے اور دوسرا غیر معین ہے۔ اس کی میں نے آپ کی خدمت میں 2 قسمیں عرض کی، اور رمضان کے قضا روزے کے متعلق میں نے جو عرض کیا، واجب روزہ جو ہے وہ بھی 2 قسم کا ہے، فرض روزہ معین، بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ماہ رمضان کا ایک روزہ معین، دوسرا قضا روزہ غیر معین۔ معین مسلسل متواتر، اور غیر معین جو ہے مسلسل متواتر نہیں ہے، ایسا آدمی اور عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا رکھ سکتا ہے۔ اب دوسرے قسم روزے کی ہے واجب۔ واجب کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس طرح فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک معین ہے جس طرح ماہ رمضان کا روزہ معین ہے، واجب بھی ایک معین ہے اور ایک غیر معین ہے۔ اب میں معین کے متعلق عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ خاص کسی دن روزہ رکھنے کی کوئی شخص یا عورت یا مرد نظر کرے، منت مان لے، وہ تو معین ہو جائے گا، اور دوسرا غیر معین ہے، اور دوسری جس طرح میں نے ماہ رمضان کے قضا روزے غیر معین کے بارے میں عرض کیا، یہ ایک قسم ہے واجب کی غیر معین۔ مثلا روزہ رکھنے کی کوئی شخص منت مانے، نظر کرے اور پھر کہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یعنی منت کے متعلق تو آپ جانتے ہیں، ایک معین اور ایک غیر معین، اور نفل کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ یہ مسئلہ عزیز المحترم فتاوی عالمگیری اور باقی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور سبب روزے کے واجب ہونے کے متعلق میں مختلف مسائل میں عرض کر دیتا ہوں، اور مختلف مسائل ہیں۔ نظر منت کے روزہ میں سبب وجوب کا جو ہے نظر ہوتی ہے، منت ہوتی ہے، اور کفارہ کے روزہ میں جو ہے سبب وجوب کا وہی امور ہوئے ہیں جن کے سبب سے کفارہ لازم ہوگا یا ہو، جیسے جھوٹی قسم اور قتل اور قضا روزے کے واجب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جو اور روزوں کے واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ عزیز محترم مسئلہ فتح القدیر میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور رمضان کے روزے کے واجب ہونے کے سبب کی نسبت قاضی امام ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اور فخر الاسلام اور صدر الاسلام اور ابو الیسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے۔ سبب اس کے واجب ہونے کا ہر دن کا وہ پہلا جز ہوتا ہے جس کے اور جز نہیں ہوتا۔ عزیز محترم، اس کی یہ کشف الکبیر میں موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور غایۃ البیان میں بھی موجود ہے، عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور غایۃ البیان میں کہا ہے کہ میرے نزدیک یہی حق ہے، اور امام ہندی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ نہر الفیق میں مسئلہ موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اگر کسی شخص کو رمضان کی پہلی شب میں افاقہ تھا اور اس صبح اس کو جنون کی حالت، یعنی پاگل پن کو جنون کہتے ہیں، حالت میں ہوئی اور مہینہ بھر تک جو ہے برابر جنون رہا، پاگل رہا، تو شمس الائمہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔ یہی مسئلہ صحیح ہے، اس کو بحر الریق نے لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، کتاب الصیام میں، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ معراج الدرایا میں لکھا ہے کہ اور اسی طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات میں افاقہ ہو گیا اور صبح اس کو جنون کی حالت ہوئی تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ محیط اور بحر الریق اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور افاقہ اس وقت سمجھا جائے گا جب بالکل جنون کی علامتیں دفع
ہو جائیں. اگر اور بعض جو ہے باتیں ٹھیک کرنے لگا تو افاقہ نہیں ہے. یہ زاہدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری نے اس میں نقل کر کے اپنے عالمگیری میں لکھا ہے. روزے کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہے جس وقت اس کی روشنی آسمان کے کنارے پر پھیلتی ہے سورج کے ڈوبنے تک. اور اس میں اختلاف ہے کہ اتبار صبح صادق کے شروع ہونے کا ہے یا اس کے روشن ہونے اور پھیل جانے کا ہے، یعنی جو روشنی آتی ہے اس کا ہے. شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے قول میں آسانی زیادہ ہے. یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری میں موجود ہے اور اکثر علماء اسی طرف مائل ہیں. یہ خزانۃ الفتاوی کی کتاب الصلاۃ میں مسئلہ موجود ہے. اگر کسی شخص نے سحری کھائی، اس کو گمان تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور اصل میں فجر طلوع ہو چکی تھی، یا روزہ افطار کیا اور اس کو یہ گمان تھا کہ سورج ڈوب گیا اور حقیقت میں سورج ڈوبا نہیں تھا، تو اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا. اس لیے اس نے جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں توڑا. یہ محیط سخسی میں لکھا ہے. اگر فجر کی طلوع میں شک ہوا تو افضل یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے. اگر کھا لیا تو روزہ اس کا پورا ہو جائے گا جب تک کہ یقین نہ ہو کہ اس نے فجر کے بعد کھایا ہے، اور جب وہ یقین ہو گیا تو روزہ کو قضا کرے. یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے. اگر غالب گمان یہ ہے کہ اس نے سحری ایسے وقت میں کھائی کہ صبح صادق شروع ہو چکی تھی تو موجب اس کے گمان غالب کی قضا لازم آئے گی اور اسی پر احتیاط ہے، اور ظاہری روایات کے بموجب قضا لازم نہ آئے گی. یہ مسئلہ ہدایہ شریف اور عالمگیری میں موجود ہے اور یہی صحیح ہے. یہ سراج الوحاج میں لکھا ہے. یہ حکم اس وقت ہے کہ جب پھر کچھ ظاہر نہ ہو. اگر ظاہر ہو گیا تو فجر کی طرح ہونے کے بعد کھانا کھایا ہے تو قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا. یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے. اگر دو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ فجر شروع ہو چکی اور دو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ فجر شروع نہیں ہوئی تو پھر اس نے کھانا کھا لیا، پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو گئی تھی، تو بالاتفاق قضا اور کفارہ لازم ہوگا. اسبات کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور نفی کی شہادت اس کے معارض نہیں ہوتی. جیسے کہ بندوں کے حقوق کا حکم ہے. اگر ایک شخص نے گواہی دی کہ فجر طلوع ہو گئی اور دوسرے نے یہ گواہی دی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی اور اس نے کھانا کھا لیا، پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو کفارہ واجب نہ ہوگا. اس واسطے کہ طلوع فجر پر ایک شخص کی شہادت پوری جو ہے محبت نہیں ہے، یعنی کہ حجت نہیں ہے. یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے. اگر کوئی شخص سحری کھاتا ہے، اس کے پاس ایک جماعت نے آ کر کہا فجر طلوع ہو گئی، اور اس شخص نے کہا کہ اس صورت میں روزے دار نہیں رہا اور میں نے روزہ دار جو تھا یعنی کہ میں بے روزے دار بن گیا. اس کے بعد اس نے کھانا کھا لیا، پھر ظاہر ہوا کہ پہلی بار کھانا طلوع فجر سے پہلے تھا اور دوسری بار کھانا طلوع فجر کے بعد تھا، تو حاکم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر ایک جماعت نے اس سے آ کر کہا اور ان کی تصدیق کی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا. اور اس کے بعد اگر ایک شخص نے کہا تھا کہ تو کفارہ واجب ہوگا، اور جو ہے وہ شخص عادل ہو یا غیر عادل ہو، اس واسطے کہ ایک شخص کی شہادت اس قسم کی باتوں میں قبول نہیں ہوتی. یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.